رواه الإمام الحمام في مسند أحمد الصحيح. صدق الله وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. محترم و مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہماری تقریباً 2 مہینے سے ایک مضمون پر بات چل رہی تھی، سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے ایسا کیا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو آنے کا مقصد کیا ہے، ایک وہ مضمون. اور دوسرا مضمون چلا تھا کہ آنے کے بعد اب کیا کوئی دوسرا نبی آئے گا یا پھر آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس حوالے پر بات ہوئی اور وہی آیت مبارکہ اتوار کے روز تفسیر میں بھی ختم ہوئی، جس پر اور کلام باقی تھا. تو میں نے اتوار کے روز یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جو باتیں ہیں وہ جمعہ میں سامنے آئیں گی. بس فرق اتنا تھا کہ جمعہ میں جو آیت کا انتخاب ہوا یہ آیت الگ ہے، اور تفسیر کے اندر جو آیت چل رہی ہے وہ چوتھے تیسرے پارے کی آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے دور کے اندر پیدا فرمایا کہ جہاں پر سگی ماؤں کو بیچا جا رہا ہے، سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جہاں لیڈیز کا پیریڈ آ جاتا ہے، MC آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو 5 دن 7 دن 10 دن کے لیے ایسے جگہ پر رکھا جا رہا ہے جہاں بکریاں باندھی جاتی ہے. آج ہمارے دور میں جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں، جس کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس جگہ پر عورتوں کو باندھا جاتا تھا. لیکن قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جاہلیت کے دور میں جلوہ فغن ہوتے ہیں تو وہی ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی اور عملاً کر کے بتلایا. یہ صرف اشارے دے رہا ہوں. اور جو دنیا کا نظام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چینج کیا کہ آج کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور اس حد تک مجبور ہو گئے کہ انہی کچھ سنتوں کو دیکھ کر بڑے بڑے سائنٹسٹ، آج صبح کی بات ہے کینیڈا ٹورانٹو کے اندر 6:30 بجے ایک بہت بڑی ملکہ وکٹوریا جو شہزادی سمجھی جاتی ہے، جس کے برتھ ڈے پر پرسوں کے دن اس کا برتھ ڈے تھا، تو اس کے باپ نے اس کو ایک سونے کی کار گفٹ کی. آج صبح وہ مسلمان ہوئی صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب وضو کرو تو اپنے گردن کا مسح کرو. جب سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کیا تو ریسرچ میں یہ بات پتہ چلی کہ جس انسان کے دماغ پر ٹینشن ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن کے قریب جاتا ہے اور اس کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، تو ایک گیلا ہاتھ گردن پر پھیرنے سے نسیں جو ہے اس میں سرکولیشن بلڈنگ برابر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سر درد زندگی میں کبھی نہیں ہوتا. 1450 سال پہلے میرا اور آپ کا نبی یہ فرما کر گیا ہے کہ گردن پر گیلا ہاتھ پھیرو. اور آج کی سائنس اس کو جب ریسرچ کے اندر لے جاتی ہے اور لیب میں لے جاتی ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ وہ فائدہ ہے جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ٹیبلٹس میں اور میڈیسنز میں نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا مقصد کائنات کو بنانا. میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی گوشے میں اذان ہو رہی ہے یا دنیا کے کسی دھرتی کے کسی حصے پر سجدہ ہو رہا ہے، تو اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہے اللہ کی عبادت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. 2 وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے. اگر 2 میں سے ایک وجہ بھی کینسل ہو جاتی تو اس زمین کو اور اس دنیا کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سسٹم کو اللہ نہیں بناتا. جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم سے آنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا، جیسے کہ جلسے ہوتے ہیں مدارس کے اندر، ابھی کچھ وقت کے بعد جلسے ہوں گے رمضان سے پہلے تو پروگرام ہوتے ہیں، پروگرام مدرسے والے آرگنائز کرواتے ہیں. اس میں پھر بچے کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. تو ایسے ہی جلسہ
اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں لیا. غور سے سن، سیم ایسے ہی تھا. پہلا جلسہ سارے دنیا کے انسان اس میں، کیا مسلمان، کیا کرسچن، کیا عیسائی، کیا یہود و نصارہ، کیا اوبیسیز، کیا برہمن، کیا چمار، کیا کسی کاسٹ سے تعلق رکھنے اور ریلیشن رکھنے والا ہو، سارے انسانیت کو آدم سے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے قیامت تک ہر فرد بشر کو اس مجمع کے اندر اللہ نے شامل کیا. اور سوال بس اتنا کیا، الست بربکم؟ ان کا جواب یہ تھا، لوگوں کا رپلائی یہ تھا، قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہے. جلسہ ختم. پہلا پروگرام. ہم سب نے یہ کہہ کر آئے ہیں اللہ سے، یوں نہیں کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ورنہ میں کہتا رہتا ہوں نا، اگر تھوڑا سا سوچ لو کہ اللہ نے اگر گدھا بنا دیا ہوتا ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اگر اللہ نے کتا بنا دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چاٹتے، ہم کچھ بگاڑ سکتے تھے خالق کائنات؟ یہ تو اللہ کی کریمی ہے، اللہ کی بندہ نوازی ہے کہ اس نے انسان بنائے اور اشرف المخلوقات بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جلسہ لیا بالکل مختصر اور ختم. اب جو دوسرا جلسہ ہوا ہے، جو دوسرا پروگرام اللہ نے آرگنائز کروایا، اس میں صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. دلیل قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اس آیت سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو جمع کیا، تمام انبیاء جمع ہو گئے. اللہ نے ایک ہی وعدہ لیا ہر نبی سے کہ تم جاؤ گے تو میرے محبوب کے نام کو اپنی امت کے اندر شیئر کرنا ہے. تمہیں اگر میرے نبی کا زمانہ پایا تو تم نے میرے نبی کی تعریف بتانی ہے، اس کے حالات و واقعات بتانے ہیں، اس کا کیریکٹر، اس کا نیچر، ہر ایک چیز بتانی ہے. چونکہ تورات میں بھی اس کا تذکرہ، زبور میں بھی اس کا تذکرہ، انجیل میں بھی اس کا تذکرہ، اور قرآن کریم کے تو ہر لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. باقی 100 بلکہ 427 صحائف آسمانی ہیں، ان تمام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. تو اللہ نے کیا وعدہ دیا انبیاء علیہ السلام سے؟ تمہیں دنیا میں جانا ہے اور میرے نبی کی شہرت کو اور میرے نبی کے کمالات کو بیان کرنا ہے، اور جو کوئی تم میں سے میرے نبی کا زمانہ پائے گا تو میرے نبی کی فرمانبرداری کرنی ہے اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا ہے. یہ ہوا، اتنی بات وہاں پر. جلسہ ختم. اس پر سوال ہوتا ہے کہ بھائی جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے انہی کا یہ پروگرام تھا. آج کے دور کے اندر اگر کھڑے ہو کر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے کہ میں بھی اس مجلس میں اور اس کانفرنس کے اندر شریک تھا اور اس پروگرام کے اندر میں بھی موجود تھا، لہٰذا اللہ نے جو کہا تھا کہ تم بھی نبی، تم بھی نبی، لہٰذا میں بھی نبی ہوں، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ صاف بات ہے نا. اگر کوئی دعویٰ کر لے آج کے دور میں، یہ 14 صدی میں کوئی دعویٰ کر لے میں بھی نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کیا کہیں گے اسے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب معاملہ بتایا نا تو معاملہ کلیئر کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ جتنے انبیاء ہیں یہ تمام کے تمام آئیں گے، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ کیا، یہ پرومس کیا کہ میں تمہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں سنو، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، اور سنجیدگی بھی دوں گا، متانت بھی دوں گا، حوصلہ بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، اور تم پر بڑی بڑی قومیں ایمان لائیں گی، میں سب کچھ دوں گا. لیکن تمہیں کب جانا ہے؟ ثم جاءکم رسول. تم سب جاؤ گے میرے نبی سے پہلے، میرے حبیب سے پہلے. ثم جاءکم رسول، پھر سب سے اخیر میں آئے گا میرا حبیب، میرا محبوب. جتنے انبیاء نے آنا تھا سارے انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آخر میں آیا آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا چاند، عبد المطلب کا لخت جگر. اور جب آیا ہے تو ایسا آیا کہ صرف آنے کے لیے نہیں آئے، میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو ہم آئے ہیں دنیا سے جانے کے لیے. میرا نبی دنیا میں آیا ہے پوری دنیا پر چھا جانے کے لیے. تو آئے ہیں نا صرف
تو اللہ تعالیٰ سوال ہوتا ہے اس آیت میں، کیا ہے اللہ رسول تو تو نے 313 بنائے ہیں، اب تو یہاں قرآن کریم کے اندر کس رسول کی بات کر رہا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ رسول تو 313 ہے، میں نے اتوار کے دن جو حضرات ہوں گے ان کو اچھے سے پتا ہوگا نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، یہ میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا تھا۔ میں نے تقریباً روح المعانی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا سہارا لیتے ہوئے پوری جو عربی عبارت تھی اس کو سامنے رکھ کر کے، چونکہ روح المعانی تو میرے پاس نہیں تھی لیکن میں نے آیت تفسیر عربی میں پڑھ کر کے میں نے آپ کو ترجمہ سنایا تھا، مجھے اتنا یاد ہے، اور ایک ایک لفظ کی میں نے تشریح کر کے بتائی تھی۔ بس مختصر یہ کہوں گا، رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی کتاب ملی، نئی شریعت ملی، نئے قانون، نئے آرٹیکل، ہر چیز نئی ملی ہو اسے رسول کہا جاتا۔ اور نبی پچھلے رسول کی شریعت کو، قانون کو، کتاب کو، آرٹیکل کو، ڈائجسٹ کو اور جتنی سارے احکام ہیں ان کو لے کر کے جو چلتا ہے وہ نبی۔ رسول کو ہر چیز نہیں ملتی ہے، نبی پچھلے رسول کی ہر چیز لے کر چلتا ہے۔ سوال ہوتا ہے اللہ آپ نے قرآن کریم کے اندر رسول فرمایا، رسول تو 313 ہے، اللہ پاک نے بالکل جواب آسانی کے ساتھ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا رسول کا لفظ یہاں ہے نا، تو یہ جس کے لیے میں نے لایا میں وہ کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوں گا، نوح نجی اللہ ہوں گا، اور ابراہیم خلیل اللہ ہوں گا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوں گا، یوسف صدیق اللہ ہوں گا، یعقوب نبی اللہ ہوں گا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوں گا، موسیٰ کلیم اللہ ہوں گا، عیسیٰ روح اللہ ہوں گا، اور میرا محمد رسول اللہ ہوں گا۔ میں لگنے ہی نہیں دوں گا کسی کے کلمے میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 2 پروگرام اللہ نے لیے عالم ارواح میں۔ یہ مضمون اس وجہ سے چھیڑا جو 4 یا 5 دن پہلے قادیانیوں سے میرے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے، اور ان کی طرف سے اعتراض جب آئے ہیں اسلام پر، تو میں نے تو کہا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی 24 آورس الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کسی بھی وقت چاہے دلائل لو، کیونکہ میں قصے وصے سنانے والا مولوی تو ہوں نہیں۔ دلائل، کیونکہ جب تک دلائل یاد نہیں ہوں گے نا امت گمراہ ہوتے رہیں گی، اور کتنے نوجوان ہیں بلکہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ان قادیانیوں کے اور شکیل بن حنیف کے اور اس طرح جتنی گمراہ جماعتیں پھر رہی ہے یہ ان کے چکر میں آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر تو چیٹ ہو رہی ہے بالکل۔ میں نے گزشتہ کچھ دن پہلے ان کا ایک کینیڈا ٹورانٹو کے اندر مسرور مرزا ہے، قادیانیوں کا آج کا سرغنہ ہے، سردار ہے۔ میں نے جب لائیو چیٹ پڑھی ہے کہ وہ آن لائن جو بات کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بکواس کی ہے، اور نوجوان ان کے پیچھے اس قدر جا رہے ہیں کہ اپنے چندرپور کی بات بتاؤ، چندرپور لے لے آپ، جیوتی لے لے، پچھلے کیرا میری کا سننے میں آیا تھا 2-3 لوگ وہاں پر بھی لپیٹے میں آ گئے۔ یہ تو ایریا تھا جوتی پہاڑ کا۔ تو خیر، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم جتنے بھی ہو یہ آخری امت ہو۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کے بعد صرف قیامت ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں کو بند کیا، 2 انگلیوں کو کھلا رکھا، فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میری 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو، اس کے بیچ میں تیسری کوئی انگلی نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے بیچ میں نیا نبی کوئی نہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی۔ ایک آیت تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوئی۔ اب غور سے سننا، توجہ میرے طرف رکھنا، کیونکہ میں جوان آدمی ہوں، جوان بات کرنے کا عادی ہوں، اور میں جوان بات اس وقت کرتا ہوں جب آپ کے چہرے پہ جوانی جھلک رہی ہو۔ وہ ایسے بیٹھیں گے سن مرغی کی طرح، تو بات کرنے کا پھر دل نہیں بنتا اپنا۔ اچھے سے بس بیٹھو، حشاش اور بشاش، بالکل موکلی طبیعت کے ساتھ میں، غور سے سننا، لیکن اگر ایک لفظ بھی رہ گیا نا تو پھر دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ اس میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کا تعلق ہے عالم ارواح کے ساتھ۔ اور جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا،
بتا دوں کیا رہنے دوں؟ بولو 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 بولو، سننا پڑے گا غور سے. اچھا یہ بھی بات ہے، میں اٹھا کر بیچ میں پوچھوں گا کس نے، میں نے کیا بولا؟ منظور ہے؟ میں پوچھوں گا، ہنسنے کے لیے بولا میں پوچھوں گا بیچ میں نے کیا کہا تھا. میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، اٹھ جانا اچھے سے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کا ابا نہیں ہے. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا ابا نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے. یہ ہوا آیت کا ترجمہ. اب آیت کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا ابا نہیں ہے. آگے فرماتا ہے ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. اگر اس آیت کے بعد میں ہوتا کسی مرد کا ابا نہیں ہے، تو اس آیت کے جملے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کے ابا ہے، عورتوں کے والد ہے. ولیکن رسول اللہ، کیا مناسبت ہی نہیں ہے دونوں میں کچھ بھی؟ ایک طرف ابا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف نبوت کو پیش کیا جا رہا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ارے بھائی اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے ابا نہیں ہے، والد نہیں ہے، پاپا نہیں ہے، ڈیڈی نہیں ہے. اور دوسری طرف کہا کہ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. بھائی دونوں میں کنیکشن. آیت کے بعد تو اللہ نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ مردوں کے ابا نہیں ہے، البتہ زینب کے، رقیہ کے، فاطمہ کے، ان کے والد ہے. لیڈیز کے ابا ہے، خاتون کے ابا ہے، عورتوں کے ابا ہے. یہ کہنا تھا. اللہ نے قرآن میں بیچ میں یہ کیوں لایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. میں لاکھوں اربوں خربوں روپے کی بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. یہ ابھی بس جسٹ میں بیٹھا نا تو ابھی یہ تفسیری نقطہ ذہن میں آیا. ہزاروں اربوں خربوں کتابیں کھول لیں گے نا تب بھی جا کر کے یہ بات نہیں پلے پڑیں گی، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے. ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ سمجھایا تھا، اس وقت میں سمجھا تھا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے سمجھائی تھی. اس وقت سے یہ اللہ کے فضل سے ابھی دماغ میں ہے. میں کوشش کروں گا کہ جس طرح میرے سینے کے اندر یہ بات ہے اسی طریقے سے آپ کے سینے میں رکھ سکوں. اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آج کا بیان کامیاب. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا. بیک گراؤنڈ کہتے ہیں پس منظر کو، کہ آیت کیوں نازل کی اللہ نے، وجہ کیا تھی کہ کیوں نازل فرمائی اللہ نے یہ آیت. اس کو کہتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندگی میں وفات پا گئے. حضرت قاسم کا بچپنا تھا، بالکل گھٹنوں کے اوپر چلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، ان کا انتقال ہو گیا. تو مکہ کے جو کفار تھے بڑا ہنسنے لگے اور ڈھول تاشے بجانے لگے کہ محمد کی اولاد ہی نہیں رہی، نرینہ کوئی محمد کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا محمد کا دین آگے چل ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے نا، میرا بیٹا ہو تو وہ میری کمپنی میں، جس کمپنی کا میں برانڈ ایمبیسڈر ہوں، تو وہ میرے مر جانے کے بعد میری کمپنی کی کرسی پر میرا بیٹا بیٹھے گا یا مولانا بیٹھیں گے؟ کون بیٹھیں گا؟ میرا بیٹا بیٹھا، میری اپنی اولاد بیٹھیں گی. میں اگر کسی ہوٹل کو چلانے والا ہوں، میں مر گیا تو کوئی باہر والا آدمی آ کر قبضہ کرے گا یا میرے بچے بیٹھیں گے؟ میرا جون سا مشن ہو، آپ کا جون سا مشن ہو، باپ کے مر جانے کے بعد اولاد سنبھالیں گے یا گاؤں والے سنبھالیں گے؟ یہ پہلے آپ بتاؤ جلدی بتاؤ، زور سے بولو. اولاد. تو مکہ والے یہ کہتے تھے کہ محمد کا تو دین ہی مٹ گیا، جب اس کی اولاد نہیں رہی اس کا دین آگے کون لے کر چلیں گا؟ لہٰذا جب اس کی اولاد ہی نہیں ہے، کچھ دنوں تک یہ دین چلتا رہے گا اور پھر اس کے بعد میں اس کی اولاد بھی 2 ہوں گی، 5 ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 لڑکے ہوں گے، لیکن یہ تو سب مر گئے. اب لہٰذا کوئی اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا دین تھوڑے دنوں تک چلے گا، اس کے بعد بند ہو جائے گا. پھر پوری دنیا میں صرف ہم پتھروں کی عبادت کریں گے، جتنے کنکر اتنے شنکر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کمینو، یہ بات اپنے دماغ سے نکالو، احمقو، پاگلو، بے وقوفو، یہ دماغ سے نکالو.
وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی کسی بالغ مرد کا ابا نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ولکن رسول اللہ، لیکن وہ میرا رسول ہے، اور رسول ایسے ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو وہ بیٹا اس کی کمپنی کو سنبھالتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے تو اولاد اس کے کاروبار کو سنبھالتی ہے، اس کے بزنس کو سنبھالتی ہے، لیکن میرے نبی کی روحانی اولاد، ان کی امت جو ہے یہ اربوں ہے، کھربوں ہے، ملینائر ہے، میرے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کی سنتوں کو، ان کے احادیث کو، قرآن کریم کی آیتوں کو یہ میری امت سنبھالیں گی، کیونکہ روحانی اولاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی رشتہ ہے۔ بیٹے نہیں ہوئے تو کیا ہوا، بیٹے 5-10 ہوتے مر جاتے تو کیا مطلب، لیکن امت کو اربوں کھربوں ہوں گی، ملینائر انسان ہوں گے، تو میرے محبوب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے امت کے لوگ اس کے دین کو سنبھالیں گے اور قیامت تک سنبھالیں گے۔ ایک جملہ حل ہو گیا۔ آئے دوسرے جملے پر، ولیکن رسول اللہ کے بعد اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، محمد ہمارے آخری نبی ہیں۔ کیا کنیکشن دونوں کے بیچ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ یہ مکہ کے بدماش لوگ جو ہے، یہ مکہ کے پلید کافر جو ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیمی گوئیاں کر سکتے ہیں، ان کا مائنڈ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ پہلے سے ایسا ہوا ہے، آدم آئے ہیں تو ان کے بعد نوح آئے ہیں، جب نوح علیہ السلام دنیا میں آئے آدم کی شریعت منسوخ ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ نوح کے بعد ابراہیم آئے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی، پچھلی شریعت پر عمل کوئی نہیں کرے گا۔ ابراہیم جب دنیا سے گئے ہیں، اسماعیل آئے ہیں تو حضرت اسماعیل کے جس وقت وہ نبی تھے حضرت ابراہیم کی شریعت چلے گئی۔ حضرت زکریا آئے تو پھر پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون آئے، حضرت حزقیل آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، تو تورات کے آنے کے بعد جتنی شریعتیں تھیں، جتنے آرٹیکلز تھے، جتنے قوانین تھے، سب کو پیچھے رکھ کر کے تورات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر حضرت موسیٰ کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا، اب عیسیٰ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء، محبوب کبریا، فخر کائنات، مسخر موجودات علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، قرآن نازل ہوا تو تمام باقی پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب صرف قرآن چلے گا قیامت تک کے لیے۔ تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، غور سے سننا، ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا تو پہلے والے نبی کی کتاب بھی چلی جاتی، اس کی شریعت بھی، اس کے آرٹیکل بھی، اس کے قوانین بھی۔ تو مکہ والوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو امت ان کے دین کی حفاظت کریں گے۔ جب امت دین کی حفاظت کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نیا نبی آ جائے گا، اس کے بعد تو محمد کا دین ختم، اس کے بعد محمد کی شریعت ختم، اس کے بعد محمد کے لائے ہوئے آرٹیکلز ختم، اس کے بعد محمد کی سنتیں ختم، سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے آگے کی بات کو پہلے بیان کرنے کے لیے فرمایا، ارے او مکہ کے پاگلو، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ گمان نہ کرنا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہم اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، حشر کا میدان قائم ہو سکتا ہے اور میزان قائم ہو سکتا ہے، پل صراط سے لوگوں کو گزارا جا سکتا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب آخری بات بتا کر کے، کیونکہ وقت ابھی بہت ہے، 10 منٹ ہے اپنے پاس، آخری بات بتاتا ہوں، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں بس لا رہے میری، بس مجھے خوش کر دے رہے بھائی، میرا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جو سمجھو۔ مکہ والوں نے جو کہا تھا تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے، لڑکوں میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ آپ کے 3 لڑکے ہوئے، کسی حکمت کی بنیاد پر تینوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ مکہ والوں کو بہانہ مل گیا کہ بھائی محمد کی اولاد تو ہے نہیں، اس کے دین کو کون آگے چلائے گا؟ تو اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، لیکن محمد میرا رسول ہے، میرا محبوب ہے، وہ ہے جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، وہ ہے جس کے لیے پورے سسٹم کو سجایا۔ تو اگر اس کے بیٹے نہیں ہے نا، اس کی روحانی اولاد، اس کی امت افریقہ کے جنگلوں میں اور کیلیفورنیا تک
اور سمندر کے آخری کنارے تک ایسی ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں جانوروں کے علاوہ ایک بھی انسان نظر نہیں آتا، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کوئی نبی اگر نیا آنے کا تمہارے ذہن میں خیال ہے تو یہ نکال دو، وخاتم النبیین، یہ محمد میرا آخری نبوت ہے اور ختم نبوت کا تاج میں نے اس کے سر پر رکھا۔ اب جو ہم جب سے سن رہے 15-20 منٹ سے نبوت نبوت نبوت، نبی، رسالت اور تحفظ ختم نبوت، حرمت ناموس رسالت، ہم جب سے اتنے الفاظ سن رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کہتے کسے ہیں؟ شاید مجھے تو لگتا ہے کہ اس مجمع میں 2 یا 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کو نبوت کا پتہ ہوگا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں۔ اس کو سمجھو، کیونکہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا فرض عین ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اب جو ہو گیا ہمارا آن لائن میں پہلے سے تو ہو گیا ہوں گا، اب تو مجھے تو فتویٰ نہیں معلوم، لیکن جب تک بندے کو، مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبوت کہتے کسے ہیں، نبی کہتے کسے ہیں، نکاح بھی نہیں ہوتا، ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا۔ ابھی میں رکھ سکتا ہوں آپ کے پاس میں بڑے بڑے فتاووں کی کتابیں کھول کر، الحمدللہ زبانی یاد ہے فتاوے، لیکن مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے ابھی غور سے سنو تاکہ اپنے بچوں کو ہم سمجھا سکیں۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے جس سے نبی معرض وجود میں، نبوت وجود میں آتی ہے؟ اجزاء ترکیبیہ کیا ہے؟ میں اتفاقی بات کرتا ہوں تاکہ کسی کا اختلاف نہ ہو اس بات میں۔ نبوت کے لیے 4 چیزیں ہونا شرط ہے، یہ انگلیوں پہ کاؤنٹ کرنا اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نوٹ کیجیے یہ جملے، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں گا پھر 4 چیزیں کون سی ہیں۔ نبوت کے لیے، نبی بننے کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، افضل البشر۔ میں نے پچھلے جمعہ کو یا اس سے پہلے ہی بات کی تھی، نبی بشر ہے یا نہیں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے استدلال کیا تھا۔ تو نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ میری بات جو ہے نا غور سے سننا، میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ابھی بات جا رہی ہے نا، یہ قادیانیوں میں بھی سنی جا رہی ہے، اور قادیانیوں کے بڑے بڑے مولوی اس بیان کو سن رہے ہیں، اتنا مجھے ابھی پتا ہے، اس لیے میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری سے ہو رہا ہے اور اتھینٹک انداز میں اور دلائل کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے آپ غور سے سنیں۔ نبی کے لیے پہلی چیز، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، انسان نہیں، اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ تکمیل انسان جس پر ہوتا ہے، انسان تو نارملی ہم ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن نبی کی ذات کہ نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 24، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں ہے، اور جسے سمجھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، اور نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی، بولو بولو، نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، اور نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، مبعوث الی اللہ ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا ہے، اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نمبر 3 پر آئیں گے، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور نمبر 4، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ ان چاروں باتوں کو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم ایک طرف رکھیں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی لائف کو ایک طرف رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ مرزا کتنے پانی میں ہیں اور نبوت کے چاروں چیزیں کتنی صحیح صادق آتی ہے۔ ابھی تو وقت ہو گیا، بس اتنا یاد رکھنا کہ ان چاروں میں سے میں دلائل دوں گا، اور غلام احمد قادیانی کے کتابوں سے دلائل دوں گا، روحانی خزائن سے دلائل دوں گا۔ مرزا نے یہ خود بات لکھی ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، روحانی خزائن خود غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 15 لے لو اور پیج نمبر 21، صاف ہیڈ لائن لکھی ہوئی ہے اشعار کی صورت میں انسان نہیں ہوں، نہ خاکی ہوں نہ پانی ہوں، میں انسان ہی نہیں ہوں۔ جب بھائی بندہ اپنے آپ کو انسان نہیں کہہ رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کو انسان کہیں؟ اور غلام احمد قادیانی تو یہ بھی کہتا ہے، اسی روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 6 پیج نمبر 6 پر یہ لکھا ہے کہ میں
2 سال تک پریگننٹ رہا ہوں اور میں یوں اللہ کی بیوی بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں، یوں عیسیٰ بھی ہوں. یہ دلائل اگر کسی ماں کی کوکھ نے اس زمین پر اگر توڑ کر بتا دیے، اور اگر کتاب مرزا کی نہیں ہو، لکھائی مرزا کی نہیں ہو، اور چھاپی خود غلام احمد قادیانی نہیں ہو، تو میری کتاب اور میرے جو یہ بیان سن رہے ہیں تو کورٹ مجھے جو بھی سزا دے میں خوشی کے ساتھ قبول کر لوں گا، لیکن دلائل کی دنیا میں بات کرو. یوں مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دھو کر بدنام نہ کرو، ان کو اپنے جال میں نہ پھنساؤ. میں بڑے اوتھینٹک اور دلائل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ کو یہ 4 چیزیں ایک طرف رکھوں گا اور غلام احمد قادیانی کی لائف کو ایک طرف رکھوں گا. اگر آپ میں کوئی سادہ بندہ بیٹھا ہوا ہو، چونکہ پرسوں کے دن میری ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے سمجھایا کرتے تھے، اور ایک بات کو اللہ کے نبی 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، اور آپ تو ایسے آپ کے جتنے بھی مولانا لوگ ہیں غصے میں آ جاتے ہیں، پیشانی پر پسینہ آتا ہے اور آنکھیں لال ہوتی ہے، یہ کیسا ماحول ہے؟ میں نے کہا تیرے مربیوں نے نا تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. میں اس انٹرنیٹ کے ذریعے کہہ رہا ہوں قادیانیوں سے، قادیانیوں مربیوں عوام کو نہ بہلاؤ. قادیانیوں کے مربیوں نے تم کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دور رکھا ہے. آ جاؤ قادیانیوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں لپٹ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، تم بھی آئیں گے میدان محشر میں، ہم بھی آئیں گے، ہم تو اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے. لیکن یاد رکھنا قادیانیوں، تم کو فرشتے تمہارے منہ کے بال اور تمہارے سر کے بال اور تمہارے داڑھی کے بال گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں پھینک دیں. وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ تم اتنے غصے میں بات کرتے ہو اور ایسے سمجھاتے ہیں. میں نے کہا تیرے مولویوں نے، تیرے مربیوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، تیرے ایمان پر تیرے مولویوں نے ضرب لگائی ہے. صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ محدث صحابہ راوی ہے روایت کے، فرماتے ہیں لوگوں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کی اور تقریر کا انداز بتاؤ. فرمایا اذا قام فيها رسول الله خطيبا واشتدت غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر رسول پر کھڑے ہوتے، جلوگر ہوتے اور آپ کفر کے خلاف اسلام اور دین اور شریعت کے دلائل دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی وعلا صوته، آپ کی آواز بقدر بلند ہوتی، واشتدت غضبه، آپ کی آواز تیز ہوتی، یوں لگتا کہ کفار پر بجلیاں گرا رہی ہو. واشتد غضبه، آپ کا غصہ تیز ہو جاتا. واحمرت عیناہ، آنکھیں لال ہو جاتی. کأنه منذر جیش، یوں لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے لشکر جرار سے ڈرا رہے ہو، ایمرجنسی سچویشن ہے. صبحکم و مساکم، یوں لگتا کہ صبح یا شام کسی بھی وقت سامنے والی پارٹی تم پر حملہ کر سکتی ہے. اس طرح مسلمانوں کو بچاتے کہ نہیں مسلمان سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. لوگوں کو، عام بندے کو جن کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے، دین کا علم نہیں ہوتا، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نرمی کی بات کیا کرو نا، ہمارے علماء تو نرمی کی بات کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم نے پڑھی ہے، اچھے سے پڑھا ہے. آپ کے مذاکرے کا انداز بھی اللہ کے فضل سے پتہ ہے. جب آپ صحابہ کرام کی تشکیل فرماتے اور جہاد کے لیے ان کو روانہ فرماتے تو وہ انداز بھی ہم کو پتہ ہے. اور جب سیاست کی اور پولیٹکس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، آج لوگوں کا نظریہ ہے کہ مسجد میں سیاست نہیں ہوتی. اگر یہ سوچ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ سوچ کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اسلام کے دائرے سے وہ لوگ نکل جائیں گے. کیونکہ مسجد نبوی کا ممبر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک پولیٹکس کا کام کیا اور ممبر رسول سے کیا ہے مسجد نبوی سے. اور ایک نہیں، ہزاروں روایتیں آپ کو صحیح بخاری میں مل جائیں گی، صحیح مسلم میں، مستدرک حاکم میں مل جائیں گی، اور البدایہ میں، النہایہ میں مل جائیں گی. کتنی روایتیں مل جائیں گی. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے تعصب کی بنیاد پر اس کام کو غلط سمجھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مسجد سے نہیں کرنا چاہیے. ہر کام مسجد نبوی سے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہر کام. آج جو باہر مانگنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں نا، لوگ ان کو منع کرتے کہ مسجد کے باہر کھڑا نہ رکھو. ارے یہ تو اچھا ہوا ابھی باہر رہتے. جس وقت میرا نبی موجود تھا، صحیح بخاری کی روایت، وہ لوگ باہر نہیں، وہ مسجد نبوی کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور عورتیں ناپاک ہوتی تھی اور وہ بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے، یا رسول اللہ مدد کر دیجئے. اللہ کے نبی کسی صحابی کو کہتے کہ بھائی جاؤ تھوڑے بہت ستو لو، کھجور لو، یہ لو وہ لو، اور ان کی مدد پہلے پوری کرو. جاؤ نماز بعد میں پڑھو، پہلے ان کی مدد کرو. اور آج ہم تو دروازے پر بھی کھڑے نہیں رہنے دے رہے مسجد کے. تو یہ زمانہ جو بدلا ہے نا، تو مسلمانوں کے عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، کیریکٹر بدل گئے، ہر چیز بدل گئی. اور ایسی بدلی کہ میں بتانے کو بھی مجھے شرم آتی ہے، اور مجھ سے زیادہ شرم آپ کو آئیں گی وہ باتیں سنتے ہوئے.
اس لیے میں بس اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ جہاں سے میں نے روکا ہوں بات کو وہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ والحمد